السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ ایسے سوالات ہیں کہ جن کے بارے میں پوچھنے سے بھی ہم شرماتے ہیں، اور پھر جب بھی ہمارے ساتھ ایسا معاملہ پیش آئے تو علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنی نماز خراب کر بیٹھتے ہیں، بلکہ اکثر اوقات تو ہم ثواب کی بجائے گناہ ہی حاصل کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں 700 سے زائد مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے، جن میں سے 80 مقامات پر صریحاً نماز کا حکم وارد ہوا ہے۔ جب اذان ہوتی ہے تو ہم اپنا کام کاج چھوڑ کر مسجد کی طرف رجوع کرتے ہیں تاکہ ہم نماز ادا کر کے اپنے گناہوں کی بخشش اپنے خدا سے کروا سکیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ انسان کی نیت کو دیکھتا ہے کہ وہ کس نیت سے عبادت کر رہا ہے۔ نماز جیسے اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے باوضو ہونا اور دوران نماز باوضو رہنا نہایت ضروری ہے۔ اس لیے ہم وضو کر کے مسجد میں نماز ادا کرنے جاتے ہیں، کیونکہ وضو کے بغیر نماز ادا کرنا ثواب کی بجائے گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ اس لیے ہم جب بھی مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو باوضو ہوتے ہیں۔ نماز کے لیے ضروری ہے کہ ہم جس جگہ میں نماز ادا کر رہے ہوں تو اس جگہ کا پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ وہاں روشنی ہونی چاہیے۔ اندھیرے میں نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ ہمارا جسم اور کپڑوں کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ نماز کو ادا کرتے ہوئے بھی ہمارا وضو برقرار ہونا ضروری ہے۔ اگر نماز کے دوران ہوا خارج ہو جائے یا جسم کے کسی حصے سے خون بہہ جائے تو ایسی صورت میں ہمارا کیا عمل ہونا چاہیے؟ آئیے کچھ واقعات اور احادیث مبارکہ سے معلوم کرتے ہیں۔ ایک دفعہ چند لوگ مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے کہ کسی ایک شخص کی ہوا خارج ہو گئی۔ جب ہوا خارج ہوئی تو اس کی بدبو سارے کمرے میں پھیل گئی۔ جو لوگ نماز ادا کر رہے تھے سب کو معلوم ہو گیا کہ ہم میں سے کسی نہ کسی بندے کا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ پھر ان چند بندوں میں سے کسی نے یہ محسوس نہ ہونے دیا کہ کس کا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ اس نے شرم کے مارے نماز نہ توڑی بلکہ نماز کو جاری رکھا۔ اس پر پردہ رکھنے کے لیے یہ چاہیے تھا کہ وہاں جو دو چار لوگ نماز ادا کر رہے تھے وہ سارے وضو کر کے دوبارہ نماز ادا کرتے تاکہ اس بندے کو شرمندگی نہ ہوتی اور نماز کو پھر سے ادا کیا جاتا، پر نمازیوں نے ایسا نہ کیا۔ ہمارے دین اسلام میں بھی حکم ہے کہ کسی کے پردے کو ظاہر نہ کیا جائے جس سے اس کی دل آزاری ہو۔ لیکن یہاں سوال دل آزاری کا نہیں ہے، جیسا کہ حضرت علی بن طلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کی نماز کے اندر ہوا خارج ہو جائے تو چھوڑ کر چلا جائے اور وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ نماز میں وضو ٹوٹ جانے کی صورت میں ایسی جگہ پر کھڑے رہنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ وضو کر کے دوبارہ نماز میں شامل ہونے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ایک اور روایت میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے نماز میں نکسیر یاندی آ جائے وہ لوٹ کر وضو کرے اور جہاں نماز کو چھوڑا تھا وہیں سے شروع کر دے، لیکن اس درمیان میں کلام نہ کرے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی مروی ایک حدیث مبارکہ میں دوران نماز وضو ٹوٹ جانے کی صورت میں صفوں سے نکل کر جانے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی نماز میں بے وضو ہو جائے
تو وہ ناک پکڑ کر علیحدہ ہو جائے۔ حدیث سے واضح ہے کہ اگر کوئی مسلمان بھائی با جماعت نماز ادا کر رہا ہے تو اس کی ہوا خارج ہو جائے، چاہیے وہ پہلی صف میں کھڑا ہو یا دوسری میں، اس کو چاہیے کہ نمازیوں سے الگ ہو جائے تاکہ اس کی بدبو سے دوسرے نمازی تنگ نہ ہوں۔ وہ دوبارہ وضو کر کے جماعت میں شامل ہو جائے، اور اگر کوئی رکعت رہ جائے تو اسے بعد میں مکمل کر لے۔ بعض اوقات نماز کو وہم سا ہونے لگتا ہے کہ اس کی ہوا خارج ہوئی ہے، حالانکہ کچھ بھی خارج نہیں ہوتا۔ یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے جو انسان کی نماز خراب کرنے اور اس میں عدم خشوع کے لیے پیدا کرتا ہے۔ اس لیے نمازی کو اس وقت تک نماز نہیں توڑنی چاہیے جب تک کہ اسے ہوا خارج ہونے کا یقین نہ ہو جائے۔ عباد بن تمیم بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شکایت کی کہ اسے نماز میں خیال سا آتا ہے کہ اس کی ہوا خارج ہوئی ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ نماز سے اس وقت نہ نکلے یا نماز اس وقت تک مت توڑے جب تک وہ ہوا خارج ہونے کی آواز نہ سنے یا اس کی بدبو نہ پائے۔ حدیث سے یہ مراد نہیں کہ حکم آواز سے سنے یا پھر بدبو آنے پر معلق ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ ہوا خارج ہونے کا یقین ہو جائے، چاہے اسے آواز نہ بھی آئے اور بدبو نہ بھی سونگھی ہو۔ جب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا شادی کی عمر کو پہنچی تو نیک سیرت ذہنوں میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا خیال آیا۔ مہاجرین و انصار کے معززین نے پیغام نکاح دیا، لیکن رضائے الہی کے ساتھ مخصوص ذات نے انکار کرتے ہوئے فرمایا میں خدائی فیصلے کا منتظر ہوں۔ فاطمہ کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر چل نکلا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تمام معززین نے پیغام نکاح عرض کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کرتے ہوئے یہی ارشاد فرمایا کہ یہ معاملہ اللہ کے ذمے ہے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام نکاح دینے کا عرض نہیں کیا اور نہ ہی اس کا تذکرہ کیا۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے غربت کے سبب ایسا کیا ہو۔ میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ شاید اسی لیے روکا ہوا ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ہم علی کے پاس چلیں، ان سے شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ ذکر کریں؟ اگر انہوں نے تنگ دستی کی وجہ سے انکار کیا تو ہم ان کی مدد کریں گے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اے ابو بکر اللہ آپ کو اس کام کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر یہ سب مسجد نبوی سے نکل کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں ان کی مسجد میں جا پہنچے، لیکن ان کو وہاں نہ پایا۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کسی انصاری کے باغ میں اجرت پر اونٹوں کے ذریعے پانی نکالنے میں مصروف ہیں۔ تو یہ تینوں صحابی ان کی جانب چل دیے۔ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تینوں صحابیوں کو دیکھا تو پوچھا کیا معاملہ ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اے علی بات یہ ہے کہ قریش کے معززین نے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیغام نکاح دیا، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ معاملہ اللہ کے ذمے ہے۔
اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر ہر اچھی عادت موجود ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں، تو آپ کے لیے اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ مجھے امید ہے کہ اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا معاملہ آپ کے لیے روکا ہوا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور عرض کرنے لگے، اے ابو بکر، آپ نے مجھے ایسے کام پر ابھارا ہے جو رکا ہوا تھا، اور مجھے ایسے کام کی طرف متوجہ کیا جس سے میں غافل تھا۔ اللہ کی قسم، مجھے شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پسند ہیں، اور رشتے کے لیے میرے جیسا کوئی نہیں، لیکن غربت نے مجھے اس سے روک رکھا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے علی، ایسا نہ کہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک دنیا میں جو کچھ بھی ہے اڑتے غبار کی مانند ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کھولا اور اپنے گھر چل دیے۔ گھر جا کر اونٹ باندھا اور جوتے پہن کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کی طرف چل دیے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، کون؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اٹھو اور دروازہ کھولو، یہ وہ ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے، اور یہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ حضرت سیدنا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میرا بھائی ہے، اور مجھے ساری مخلوق سے بڑھ کر پیارا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں اس تیزی سے اٹھی کہ چادر میں الجھنے لگی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں۔ انہوں نے اندر آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، بیٹھو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے اور زمین کریدنے لگے، گویا کوئی حاجت عرض کرنے میں حیا کر رہے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، کوئی کام ہے تو بتاؤ، ہمارے ہاں تمہاری ہر حاجت پوری ہوگی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے مجھے اپنے چچا اور چچی بنت اسد سے لیا۔ میں اس وقت ایک ناسمجھ بچہ تھا۔ آپ نے میری رہنمائی فرمائی، مجھے ادب سکھایا، مجھے شائستہ بنایا۔ آپ نے مجھ پر میری ماں باپ سے بڑھ کر شفقت و احسان فرمایا۔ اللہ نے مجھے آپ کے زیر ہدایت بخشی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا اور آخرت میں آپ میرا وسیلہ اور ذخیرہ ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ میری پشت پناہ اس طرح فرمائے کہ میری بھی گھر اور بیوی ہو جس میں چین حاصل کروں، یعنی غرض لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح مجھ سے کر دیں گے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو مسکرا کر دیکھا اور فرمایا، اے علی، کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے جسے تم فاطمہ کا حق مہر ادا کر سکو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری حالت آپ سے پوشیدہ نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں ایک ذرا تلوار اور پانی لانے والے اونٹ کے علاوہ کسی چیز کا مالک نہیں۔
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی تلوار سے تو تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے، لہٰذا اس کے بغیر گزارا نہیں، اور اونٹ سے اپنے گھر والوں کے لیے پانی بھر کر لاؤ گے، اور سفر میں بھی اس پر اپنا سامان لادو گے، لیکن زرہ کے بدلے میں اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کرتا ہوں اور میں تجھ سے خوش ہوں۔ اور اے علی، تجھے مبارک ہو، اللہ نے زمین پر فاطمہ سے تمہارا نکاح کرنے سے پہلے آسمان پر تم دونوں کا نکاح کر دیا ہے۔ دین اسلام میں یہ حکم کسی جگہ بھی موجود نہیں ہے کہ اگر نماز کے دوران آپ کی ہوا خارج ہو جائے تو آپ اپنی نماز کو جاری رکھیں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ ثواب کی بجائے گناہ کو حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے ظاہر ہے، اگر نماز کے دوران آپ کی ہوا خارج ہو جائے پر آپ شرم کے مارے کسی کو یہ ظاہر ہونا نہیں چاہتے تو ایسی حالت میں اپنے ناک پر ہاتھ رکھ کر نمازیوں سے پیچھے ہو جائیں کہ میرے ناک سے خون بہہ رہا ہے، دوسرے سب یہ سمجھیں گے کہ اس کے خون بہنے سے وضو ٹوٹ گیا ہے، اس لیے یہ دوبارہ وضو کر کے نماز ادا کرے گا۔ اس سے بندے کی بھی عزت رہ جائے گی اور نماز بھی ادا ہو جائے گی۔ ناظرین، ناک سے خون بہنے، ہوا خارج ہونے، قے آنے، یہ سب صورتوں میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو نمازی کو دوبارہ سے وضو کر کے جماعت کے ساتھ ملنا چاہیے، جو رکعت باقی رہ جائے اس کو بعد میں ادا کرنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے کہ ان کی بار بار ہوا خارج ہوتی ہے، ان کے ناک یا جسم کے کسی حصے سے خون بہتا رہتا ہے، شوگر کی وجہ سے پیشاب کے قطرے مسلسل گرتے رہتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے حکم ہے کہ وہ ہر نماز سے پہلے وضو کر کے نماز ادا کریں۔ اگر ابھی وضو کیا ہی ہے اور نماز کے لیے کھڑا نہیں ہوا تو اس کی ہوا خارج ہو گئی ہے یا اس کو قے آ گیا ہے تو وہ پھر دوبارہ سے وضو کر کے نماز کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ یہ بھی یاد رہے کہ اگر اخراج ریح کا تقاضا ہو تو ریح کو بامشقت روک کر نماز مکمل کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ البتہ اگر نماز قضا ہو رہی ہو تو نماز قضا کرنے کے بجائے ریح کو قابو کر کے نماز مکمل کرنا بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت اہتمام کے ساتھ باوضو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک کاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا اور اپنے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔